کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں، کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ۔ میں نے جن جن لوگوں کو تہجد کا پابند پایا، اکثر میں نے ان کو جمعہ کے دن مرتے پایا۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں، جس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے، جس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اسے تہجد میں جگاتا ہے۔ ایک اور بات کہوں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں جس کو تہجد کی توفیق مل جائے، جس کو تہجد کی توفیق مل جائے، وہ یقین کریں اسے اللہ کا قرب مل چکا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیسے؟ تو کتنا پیارا جواب ہے کہ اللہ کے بندے، فجر کی نماز مسجد کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز مسجد کی، اور تہجد کی نماز یہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، اور دل کی اذان اسی کی ہونے والی ہے جس کو کس کا قرب نصیب ہے؟ ارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ حضرت بایزید تہجد میں اچانک پڑوس میں سے بچے کے رونے کی آواز شروع ہوئی۔ بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا۔ تو نماز میں دل نہیں لگا، آپ نے نماز چھوڑ دی کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، بچہ کیوں رو رہا۔ اچھا خلاصہ کروں، پڑوس میں کوئی ابراہیم بھائی نہیں رہتے تھے، کوئی احمد بھائی نہیں رہتے تھے، کوئی نور الدین بھائی نہیں رہتے تھے، پڑوس میں رہتے تھے ایک ہندو بھائی۔ کون رہتے تھے؟ ہندو بھائی، نان مسلم، مسلمان نہیں تھے۔ لیکن بچہ جب رونے لگا رات کے اندھیرے میں، آپ نے نماز توڑ دی، نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ پریشان ہیں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، لیکن محتاط تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ پڑوس میں عورت اکیلی ہے، شوہر سفر میں ہے، تو آپ رات کو گئے نہیں۔ جب دن کا اجالا ہوا، لوگوں کی چہل پہل شروع ہوئی، تو آپ دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، دستک دی، اندر سے عورت نے جواب دیا۔ آپ نے کہا میں تیرا پڑوسی بایزید، میں اس لیے آیا ہوں کہ رات بھر تیرا بچہ روتا رہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بہت دکھ سے کہتا ہوں، آج باپ روتا ہے، اولاد کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ماں ہسپتال میں بل بلا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور وہی بیٹا ہسپتال کے گیٹ پر کھڑے ہو کر مفتی صاحب کو فون لگاتا ہے کہ مفتی صاحب دعا کرو، ماں بہت پریشان ہے، اللہ ان کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خیر کا فیصلہ اشارہ ہے کہ مر جائے، برابر ہے؟ اب وہی ماں اگر ہسپتال کے گیٹ پر ہوتی اور یہ فون کرنے والا بچہ اگر ہسپتال میں ہوتا، تو ماں مفتی صاحب کو یہ کہتی کہ حضرت دعا کرو اللہ مجھے اٹھا لے اور میری عمر میرے بیٹے کو دے دے۔ اخلاق بگڑ گئے، ہم عبادت گزار بن گئے، متقی بن گئے، لیکن انسان نہیں بنے، انسان نہیں بنے، انسان نہیں بنے۔ آج ضرورت ہے انسان بنو، انسان بنو، اور اپنے آس پاس اڑوس پڑوس رہنے والوں کی خبر لو، ان کی خدمت کرو، خدمت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ خادم القوم سیدہم، کہ جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ تو سردار کون ہوتا ہے؟ سردار کی تعریف آپ نے یہ سکھائی کہ لوگوں کی خدمت کرنے والا ان کا سردار ہوتا ہے۔ آج ہمارے ان بھائیوں کو اسٹیج پر جگہ ملی، انہیں سالیں ڈالی گئی، ان کے گلوں میں ہار ڈالے گئے، اور انہوں نے پھر اسٹیج کے علماء کو ہار ڈالے۔ کیوں ڈالے؟ کیا یہ لمبے لمبے پروچن کرتے ہیں؟ کیا لمبے لمبے سبق دیتے ہیں؟ کیوں؟
تو سب کی زبان پر یہ آئے گا یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب سے محبت کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ ہندو مسلم الگ نہیں کرتے، یہ سب کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے سب کو اپنا بھائی بنایا تو سب نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا، سب نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا۔ انسان بننے کی ضرورت، یہ ہمارے مدرسے انسان بناتے ہیں، یہ ہمارے دعوت و تبلیغ کی محنت انسان بناتی ہے، یہ ہماری خانقاہیں انسان بناتی ہے، یہ ہماری مسجدیں انسان بناتی ہے کہ تم مسلمان تو ہو، انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو، بن جائیں گے انشاءاللہ، انسان بنو۔ آپ نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا، بہن تیرا بچہ رات بھر بہت رویا، بہت رویا، کیا ہو جائے؟ تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت کیا بتلاؤں، شوہر سفر میں ہے، وہ جو خرچہ دے کر گیا وہ سب ختم ہو گیا، وہ آج کی ڈیٹ میں آنے والا تھا لیکن نہیں آیا، کسی وجہ سے خرچہ ختم ہو گیا۔ اچانک رات کو مجھے درد ذہ کی تکلیف ہوئی، میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا، چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا، تو اس اندھیرے سے بے چین ہو کر میرا بچہ رات بھر روتا رہا۔ جب دن کا اجالا آیا ہے تو میرے بچے کو قرار آیا ہے۔ خبر لو بھائیو، خبر لو، میں بہت دکھ سے کہتا ہوں، میرا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے اور نہ جانے میں کہاں کہاں خیرات کرنے جا رہا ہوں۔ اڑوس پڑوس کی خبر لو، اپنے علاقوں کی خبر لو۔ ایک بات مجھے اچانک یاد آئی، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ ہمارے گجرات کے ایک بہت مالدار آدمی، بہت ساری زکوٰۃ کے پیسے لے کر باندھا گئے، اور حضرت کے سامنے پیسے رکھ گئے۔ حضرت نے کہا کیا لائے؟ کہا حضرت گجرات سے تعاون لے کر آیا، یہ پیسے آپ مدرسے میں مسجد میں جہاں خرچ کرنا چاہیں۔ آپ نے اتنی بڑی رقم سے، یہ سمجھو پیسوں کی گٹھڑی ہے، اس سے صرف اور صرف 10 روپے نکالے۔ کتنے؟ بولو، نہیں میں نے آپ ہوتے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم نے یہی سیکھا ہے۔ کتنے نکالے؟ 10۔ پوری گٹھڑی باندھ کے ان کے حوالے کی، اور پھر کیا فرمایا؟ حاجی گجرات کے جس علاقے سے آئے ہو اس علاقے کے غریبوں کا یہ حق ہے، وہاں جا کر بانٹو۔ یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ انسان ہوتے ہیں، یہ انسان ہوتے ہیں، بنیں گے انسان انشاءاللہ۔ آپ نے اس عورت سے کہا، وہ ہندو بہن سے کہا کہ بہن شوہر کب آئے گا؟ کہا حضرت کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کہا ٹھیک ہے، گھر میں جو ضرورت ہے لسٹ بنا دے۔ تو اس نے لسٹ بنا کے دے دیا۔ آپ نے پردے کے پیچھے سے لسٹ لیا، بازار گئے، سامان کا تھیلا بھرا اور اپنے کندھے پر اٹھایا۔ کون ہے؟ حضرت بایزید۔ ہمیں تو باپ کے لیے بھی سامان لے کے جانا ہو تو شرم آتی ہے آج کے بچوں کو۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں گاڑی سے اترتا ہوں تو میں فکر میں رہتا ہوں کہ میرا بٹوا کوئی خادم اٹھا لے۔ ہاں بھائی مفتی صاحب تھوڑے اٹھاتے، مفتی صاحب کو شرم آ رہی ہے۔ ہم بڑے ہیں نا، ہم بڑے ہیں، وہ بڑے نہیں تھے، وہ انسان تھے، انہوں نے جھکنا سیکھا تھا، جھکنا سیکھا تھا، جھکنا سیکھا۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ میں چل رہا ہوں تو میرا رومال بھی خادم صاحب لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی شان ہے۔ اللہ کا شکر ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب بیان فرما رہے تھے تو میری کرا سے یہ طرف تھی، میں حافظ ہارون صاحب کو بول رہا تھا، حافظ صاحب جلدی کرو جلدی کرو، تو حافظ صاحب کہتے ہیں آپ کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ ارے بھائی مجھ سے پہلے جو لوگ ہیں میں ان کو سننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی تو کچھ نفع ہو۔ سنانے سے زیادہ سننے سے نفع ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ سنانے سے زیادہ، بولو، ہاں سنانے سے زیادہ سننے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم کو سننا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں۔ میں اس وقت ظاہر کر رہا ہوں
وہ جو گاڑی کھڑی ہے شاید یہ گاڑی یہاں تک آ جاتی، لیکن میں نے اس کو وہاں سے بریک لگوایا کہ نہیں، وہاں اندھیرے میں روکو، ہم چل کے جائیں گے۔ میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ اگر یہ گاڑی قریب پہنچ گئی تو حضرت مولانا جو بیان فرما رہے ہیں اس میں انتشار ہو جائے گا، لوگوں کا ذہن بھٹک جائے گا، تو جو کام کی باتیں ہو رہی ہے لوگوں کا ذہن بھٹک جائے گا، تو جو نفع ہونا چاہیے وہ نفع نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ مجھے بتلاؤ ان باتوں کا انسانیت سے تعلق ہے کہ بزرگی سے تعلق ہے؟ انسانیت ہے۔ اس لیے بعض مشائخ نے لکھا ایک عالم پر بھی واجب ہے کہ دوسرے عالم کا اکرام کرے۔ ایک بولو، علماء تو بولے کم سے کم، ایک عالم پر بھی واجب ہے کہ دوسرے عالم کا اکرام۔ ہمارے بعض جگہ میں جلسوں میں دیکھتا ہوں کہ جس کا بیان ہو گیا وہ چلتا بنتا کہ میرا تو ہو گیا، جیسے مشاعرے میں آئے، قوالی میں آئے، قوال کی قوالی ہو گئی، چلا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، جتنا یہ سامنے والے محتاج ہیں اس سے کئی زیادہ ہم محتاج ہیں۔ میں اسٹیج پر جب کسی کو موبائل پر دیکھتا ہوں، باتیں کرتے دیکھتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے مولانا کتنی محنت کر کے باتیں لکھ کر آئے ہیں، سنا رہے ہیں، اور یہ اسٹیج والے ایسے باتیں کرتے جیسے ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں مفتی صاحب نے غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہمیں اپنی ضرورت کا احساس نصیب فرمائے۔ دیکھو، طلب ہوگی تو اللہ دے گا۔ کیا ہوگی تو اللہ دے گا؟ طلب ہوگی تو دے گا۔ آپ نے تھیلا اٹھایا، اس کے دروازے پہ رکھا، کہا بہن یہ ضرورت کا سامان لے آیا، آئندہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو میں پڑوس میں ہوں، مجھے آواز دینا، میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دو دن ہوئے، شوہر آیا، اس نے بیوی کو خیریت معلوم کی، کہا کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو بیوی کا جواب تھا ایک دن ہوئی بعد میں نہیں، ایک دن ہوئی بعد میں۔ تو شوہر سمجھا نہیں، کہا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا جس رات یہ بچہ پیدا ہوا گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا، اس وقت بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ بچہ رات بھر روتا رہا، لیکن دوسرے دن صبح میں ہمارے پڑوسی بایزید آئے اور انہوں نے ضرورت کا سامان لا کے دے دیا، اور یہ کہہ کر گئے کہ بہن آئندہ کوئی ضرورت پڑ جائے آواز دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف۔ وہ بیوی کہہ رہی اپنے شوہر کو جاؤ پڑوس میں ان کا شکریہ ادا کر لو، ان کا شکریہ۔ تو شوہر آیا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کے قدموں میں گرا ہے، آنسو بہا رہا ہے، غیر مسلم بھائی ہے، آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو پکڑا، اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میرا بچہ رات بھر روتا رہا، گھر میں سامان نہیں تھا، آپ پڑوسی ہو کر اتنا احسان کیا کہ آج اپنے بھی اتنا نہیں کرتے، آپ نے مسلمان ہو کر مجھ پر یہ احسان کیا، میں شکر ادا کرنے آیا ہوں، شکر ادا کرنے آیا۔ تو آپ کا جواب تھا صحیح معنی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہے؟ صحیح معنی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت اسی لیے تو آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو صحیح معنی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو میری ایک درخواست ہے کہ اس دن انجانے میں، رات کے اندھیرے میں تیرا بچہ جو رویا ہے، بل بلایا ہے، اور اس کی وجہ سے تیری بیوی کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کے لیے اس کو تو مجھے معاف کر دے تاکہ اللہ کے دربار میں مجھے جواب نہ دینا پڑے، جواب نہ دینا پڑے۔ آپ مجھے بتلاؤ اس سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ہم تو احسان کر کے بھی تصویریں بنا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہم تو غریبوں کو زکوٰۃ دے کے بھی فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو صحیح معنی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو تیرے بچے اور بیوی کو جو تکلیف ہوئی ہے تو معاف کر دے تاکہ کل قیامت والے دن اس اللہ کو جواب نہ دینا پڑے، جواب نہ دینا پڑے۔
تو پھر قدموں میں گرا، پھر رونے لگا. آپ نے پھر اٹھایا، کہا کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت میں اس پہ روتا ہوں کہ اتنی پیاری تعلیم تمہیں کون سکھاتا ہے؟ اتنی پیاری تعلیم تمہیں بولو کون سکھاتا ہے؟ آپ کا جواب تھا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ تعلیم ان مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ تعلیم ان مسجدوں میں کی جاتی ہے، یہ تعلیم دعوت کی مجلسوں میں ہوتی ہے، یہ تعلیم خانقاہوں میں ہو رہی ہے. تو اس نے آگے بڑھ کے کہا حضرت آپ جن سے تعلیم لیے تو آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے، تو جو یہ تعلیم دے کر گیا اس کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا؟ کہہ دو سبحان اللہ. کیا اس نے کہا حضرت اگر یہ بات ہے میں ہاتھ دیتا ہوں مجھے مسلمان بنائی. کیا بنائیے؟ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ، پڑھ لو محبت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.